یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ تو آج بات کرتے ہیں پاکستان میں مہنگائی کی اس ایک وجہ کی جس کا ذکر ہر طرف ہوتا ہے، یعنی روپے چھاپنے کا چکر۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا ہماری جیبوں پر سیدھا سیدھا کیا اثر پڑتا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن جب بازار جائیں تو سامان کی ٹوکری چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، اور آج ہم اس کی ایک بہت بڑی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ہم اس پورے معاملے کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے سمجھیں گے کہ ہمارا بٹوا کیوں سکڑ رہا ہے، پھر $1 ارب کا مسئلہ کیا ہے، اس پر کرنسی کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، مہنگائی پیٹرول سے کھانے کی میز تک کیسے پہنچتی ہے، یہ ڈبل ویمی یا دوہری مار کیا چیز ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ کیا اس چکر کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت اہم آئیڈیا کو سمجھنا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں امپورٹڈ انفلیشن یا درآمدی مہنگائی۔ نام تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن بات بہت سیدھی سی ہے۔ اچھا، تو یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے کیا چیز؟ بہت آسان ہے، ایک فرضی مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچیں کہ ایک ملک کو باہر سے تیل خریدنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے وہ نئے نوٹ چھاپ لیتا ہے۔ اس ایک قدم سے کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں اس کی اپنی کرنسی کی قدر گر جاتی ہے، اور وہی تیل جو باہر سے منگوایا تھا اب ملک کے اندر ہی اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ اب اسی آئیڈیا کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلے ایک فرضی صورتحال دیکھتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں قدم بقدم یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ یہ سارا عمل اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ تو فرض کریں کہ پاکستان کو باہر سے منگوائے گئے تیل کا $1 ارب کا بل ادا کرنا ہے۔ یہ بہت بہت بڑی رقم ہے، اور یہیں سے ہمارے مسئلے کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے پاس یہ بل ادا کرنے کے لیے صرف $700 ملین موجود ہیں، مطلب پورے پیسے ہیں ہی نہیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ $300 ملین کم پڑ رہے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جس کا انتظام ہر حال میں کرنا ہے تاکہ تیل کی ادائیگی ہو سکے، اور یہیں سے اسی ایک نقطے سے واقعات کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے، $1 ارب کا بل جس میں سے $300 ملین کی کمی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ ایکسچینج ریٹ $1 کا $100 ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 30 ارب روپے چھاپنے پڑیں گے تاکہ ان سے وہ $300 ملین خریدے جا سکیں۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ نوٹ چھاپنے کا یہ چھوٹا سا عمل معیشت میں ایک زنجیر کی طرح رد عمل کیسے شروع کر دیتا ہے۔ یہ پورا کام 4 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ پہلا، سینٹرل بینک 30 ارب روپے چھاپتا ہے۔ دوسرا، ان نئے چھپے ہوئے روپوں سے مارکیٹ سے $300 ملین خریدتا ہے۔ تیسرا، کل $1 ارب تیل بیچنے والے کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا، وہ نئے 30 ارب روپے ہماری مقامی معیشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس سب کا سب سے بڑا اثر سیدھا کرنسی کی ویلیو پر پڑتا ہے۔ دیکھیں، پہلے مارکیٹ میں روپے اور ڈالر کا ایک بیلنس تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ بہت سارے نئے روپے مارکیٹ میں آ گئے، لیکن ڈالر تو اتنے ہی ہیں۔ تو جب زیادہ روپے کم ڈالرز کا پیچھا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روپے کی قدر گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہماری مثال میں ایکسچینج ریٹ $100 سے سیدھا $130 فی ڈالر پر پہنچ گیا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور کرنسی ہماری روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں کیسے بڑھاتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں معیشت کا یہ سارا کھیل سیدھا عام آدمی کی جیب پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک بہت ہی سادہ مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں پیٹرول کی قیمت 80 سینٹ فی لیٹر ہے، تو جب ڈالر $100 کا تھا یہ $80 کا پڑتا تھا، لیکن جیسے ہی ڈالر $130 کا ہوا اتنے ہی پیٹرول کی قیمت $104 ہو گئی، مطلب سیدھا 30% اضافہ۔ اور پیٹرول کی قیمت کا یہ اضافہ صرف پمپ تک محدود نہیں رہتا، یہ لہروں کی طرح پوری معیشت میں پھیل جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، جس سے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پاور پلانٹس بھی تو فیول پر چلتے ہیں، اور آخر میں ہر دکاندار اپنے بڑھے ہوئے خرچے پورے کرنے کے لیے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ اس ساری کہانی کا خلاصہ ہے۔ باہر ڈالر کی قیمت وہی، ملک میں روپے زیادہ۔ بس یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ باہر سے آنے والی ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے۔
اب ہم ایک ایسے آئیڈیا پر بات کریں گے جسے ڈبل ویمی یا دوہری مار کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دو الگ الگ معاشی طاقتیں مل کر مہنگائی کی آگ کو اور بھڑکا دیتی ہیں۔ یہی ہے وہ دوہری مار، یعنی دو ایسی طاقتیں جو ایک ساتھ مل کر صورتحال کو مزید خراب کر دیتی ہیں۔ یہاں ایک نہیں بلکہ دو طرف سے پریشر پڑ رہا ہے۔ پہلی طاقت، مارکیٹ میں زیادہ روپے۔ جب زیادہ پیسہ اتنی ہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھنے سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ دوسری طاقت، کمزور روپیہ۔ اس سے باہر سے آنے والی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جس سے لاگت یعنی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر مہنگائی کو بہت تیزی سے اوپر لے جاتی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس سب کا عام گھرانوں اور کاروباروں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ چلیں ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے 3 مہینوں میں ہی راشن اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں، لیکن تنخواہیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں، جس سے اصل کمائی کم ہو جاتی ہے۔ اگلے چند مہینوں میں کاروبار اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے ڈالر میں قرضے لیے ہوتے ہیں وہ بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ اور اگر یہ چکر چلتا رہے تو کرنسی اور کمزور ہوتی ہے اور مہنگائی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو آئیے اس پورے چکر کو ایک نظر میں پھر سے دیکھتے ہیں۔ امپورٹ کا خرچہ پورا کرنے کے لیے روپے چھاپے جاتے ہیں۔ اس سے روپیہ ڈالر کے مقابلے کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر پیٹرول، ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ تنخواہیں اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور نتیجہ ہر طرف مہنگائی اور مشکلات کی صورت میں نکلتا ہے۔ ماہرین اس پوری صورتحال کو کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ اگر تیل کی قیمت ڈالر میں ہو اور ادائیگی روپے چھاپ کر کی جائے تو راستہ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ پہلے کرنسی کی قدر میں کمی، پھر درآمدی مہنگائی اور پھر حقیقی آمدنی میں کمی، جب تک کہ کوئی بہت مضبوط منصوبہ بنا کر اس چکر کو توڑا نہ جائے۔ تو اس سے یہ بات صاف ہے کہ اگرچہ یہ ایک خطرناک چکر ہے، لیکن اس سے نکلنے کے راستے موجود ہیں۔ اگر اس وضاحت سے آپ کو کچھ نیا سمجھنے میں مدد ملی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو شاید یہی سوچ رہے ہوں کہ آخر قیمتیں بڑھتی ہی کیوں جا رہی ہیں۔ یہ ہے کرپٹو پاکستان۔